کوفہ سے چل کر کے مکہ پہنچا ہے، کوفہ کا آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں نماز میں تھا، مچھر نے میرا خون پی لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، اس پر جو تھپڑ مارا اس کا پیٹ پھٹ گیا، وہ خون میرے کپڑے کو لگا، کپڑا ناپاک ہوا کہ پاک، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت ابن عمر نے کہا لوگو دیکھو ان مکار کو کہاں سے چلا ہے، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کوفہ سے چلا ہے، کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ ان مکاروں نے نواسے رسول کو بلا کر کے شہید کر دیا، اس وقت معلوم نہیں کیا تھا کہ یہ خون حلال تھا کہ حرام تھا، مچھر کا خون پوچھ رہا ہے، نواسے رسول کو شہید کرنے والے یہی مکار تھے۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام میں کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں۔ حضرت حسین نواسے رسول رضی اللہ عنہ کے شہادت کا ہم لوگ تماشا نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں محرم کے حوالے سے، ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ امام حسین چلے تو گئے لیکن ہمیں 5 تحفے دے کر کے گئے۔ صبر کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ دے کر کے گئے، قرآن دیا، مرثیہ نہیں، قرآن پڑھنا ہے، مرثیہ نہیں۔ تیسرا تحفہ دے کر کے گئے، روزے کی حالت میں شہید ہو گئے، شربت نہیں دیا، روزہ دیا۔ چوتھا تحفہ دیا، یہ مسجد کا جلسہ ہے، دھیان سے رکھیے گا۔ چوتھا تحفہ ہمارے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا دیا ہم کو؟ نماز ادا، نماز ادا، وقت پر نماز ادا کی، قضا نہیں کی، وقت کو ٹال کر کے نماز نہیں پڑھی، ایسی مصیبت میں بھی ادا نماز پڑھی، قضا نہیں پڑھی۔ اور آخری تحفہ دیا، باطل کے آگے سر کٹا دیا مگر سر نہیں جھکایا۔ ایک غلط فہمی کیا ہے ہمارے یہاں، محرم میں نکاح نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں یہ ماتم کا مہینہ اس لیے محرم میں نکاح نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح محرم کے مہینے میں کیا۔ اور دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ تیسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت عثمان کا نکاح محرم سے پہلے سیدہ کلثوم سے ہوا، ام کلثوم سے ہوا، اور رخصتی نبی کی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کی رخصتی حضرت عثمان کے ہاں محرم کے مہینے میں ہو رہی۔ کربلا کے میدان میں نواسے رسول حضرت حسین نے نکاح پڑھایا، سیدنا قاسم کا نکاح کربلا کے میدان میں امام حسین نے پڑھایا۔ اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، ہمارے نبی کا نکاح اس مہینے میں ہوا ہے۔ دوسری بات آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں،
اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ یہ نشان کہاں سے آیا، یہ امام باڑہ کہاں سے آیا، ہندوستان میں کب آیا؟ دھیان سے رکھیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ 880 ہجری میں، 880 سال کے بعد، 880 سال کے بعد ہندوستان میں سب سے پہلے اکھاڑا، امام باڑہ اور نشان، اس کا ایجاد کرنے والا شہنشاہ تیمور ہے۔ تیمور نے امام باڑہ بنایا اور نقلی قبر بنا کر کے اس کو تعزیت دینا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ کسی صحابہ کی سنت نہیں، یہ تابعین کی سنت نہیں، یہ بدعت ہے شہنشاہ تیمور کی۔ ہم لوگ سنت چھوڑ کر کے کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن شہنشاہ تیمور کی بدعت کو چھوڑنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ اس لیے یہاں سے عزم لے کر کے جائیے، انشاءاللہ یہ امام باڑہ یا اکھاڑا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہے، لاٹھی کھیل کر کے ہم مقابلہ کریں گے۔ اتنے سارے مسلمان مارے گئے، کہاں یہ لاٹھی والے بچانے کے لیے آئے؟ ایک لاٹھی والا نظر نہیں آ رہا۔ دارو پی کر کے لاٹھی کھیلنے والا، بدعت سے اسلام کی شوکت نہیں بڑھتی، اسلام کی شوکت سنت سے بڑھا کرتی ہے۔ آج ڈھونڈ کر کے، چراغ سے ڈھونڈ کر کے اس محرمی کو ڈھونڈو جو یہ کہتا ہے کہ ہم تلوار سیکھ رہے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے۔ ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ سب سے بڑا بزدل، سب سے بڑا کم ہمت، سب سے زیادہ پیڑ دکھانے والے یہی لوگ ہیں۔ ابھی سب سے زیادہ اسلام اور مسلمان کو رسوا کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ جلوس نکل رہا تھا لکھنؤ میں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے عرب کے۔ جب ہنگامہ ہوا، ڈھول کی آواز بم کی طرف پھٹ گئی، تو لوگوں نے کہا، عرب کے مہمانوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ جلوس ہے۔ کہا کس کا جلوس ہے؟ کہا امام حسین کا جلوس ہے، ماتم کا جلوس ہے۔ تو ان لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مل کر کے کہا ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے؟ 100-200 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی۔ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا۔ غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا۔ ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، حقیقت بہت کم، دکھاوٹ زیادہ، کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، ہر ایک چیز نقلی، ملاوٹ زیادہ، ہر ایک چیز نقلی، ملاوٹ زیادہ۔ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ مختصر سا وقت ہے، اس میں آپ کو نشانے تک میں پہنچا دوں۔ آپ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے مجھ کو ایسے دیکھ رہے ہیں، مجھ کو ڈر لگتا کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ لگائیے کتنی نظر لگاتے ہیں آپ، دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جوانوں کو میں نے غور سے دیکھا کہ جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بوڑھے کم ہیں، بچے کم ہیں، جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے ایک بات کہتا ہوں، صرف آپ دارو کو چھوڑ دیجیے، صرف آپ جوا کو چھوڑ دیجیے، صرف آپ زنا کو چھوڑ دیجیے، میں مسند رسول پر گارنٹی دیتا ہوں اللہ آپ کے پورے خاندان کو انشاءاللہ بچا لے گا۔ دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ دارو سے کتنا بڑا نقصان آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روح البیان۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب آدمی دارو چڑھاتا ہے تو دارو اندر جاتی ہے اور نشہ اوپر آتا ہے۔
جب نشہ اوپر آتا ہے تو عقل سے آدمی پیدل ہو جاتا ہے، سب سے پہلے وہ عقل کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑا پیدل ہوتا ہے کہ اس کتاب میں لکھا کہ اپنے ہی چلو میں پیشاب کر رہا ہے۔ جب چلو میں پیشاب کا پانی جمع ہو گیا تو ابھی اس کی حماقت ختم نہیں ہوئی، اسی پیشاب کے پانی سے منہ دھو رہا ہے۔ یہ دوسری حماقت، اور تیسری حماقت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پانی سے جو پیشاب کا پانی ہے وضو کا پانی سمجھ کر کے منہ دھو رہا ہے، اور دعا بھی پڑھ رہا ہے، وضو کی دعا پڑھ رہا ہے، الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا۔ تو اس کتاب میں لکھا کہ اللہ کا پاک نام اس نے پیشاب پر لیا، اس کے سینے سے ایمان چلا گیا، اس سے پہلے عقل گئی، اس کے بعد ایمان گیا، دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روح البیان۔ اس کتاب میں لکھا کہ پچھلے زمانے میں لوگ کتنے دیندار تھے، دنیا دار کتنے کم تھے، کنواں چلتا تھا۔ آج بھی آپ کے گاؤں میں پرانا کنواں موجود ہے، ٹیوب ویل کا زمانہ بعد میں آیا، پہلے کنویں کا زمانہ تھا۔ کنویں کا زمانہ تھا، کنواں کھلا ہوتا تھا، اس میں شراب کا ایک قطرہ ٹپک گیا، شراب کا ایک قطرہ، پوری بوتل نہیں، شراب کا صرف ایک قطرہ ٹپکا۔ لوگ کتنے دیندار تھے، کہا یار شراب کا ایک قطرہ چلا گیا پانی میں، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، کنویں کو بند کر دو۔ کنویں کو بند کر دیا۔ اب کیا کیا؟ لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کنویں کا کیا کرو گے؟ کہا کہ اس پر مینار بناؤ، مسجد کا جلسہ ہے، دھیان رکھیے گا، جوان ہمارا کارآمد، ہمارا مستقبل روشن، جوان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہمارا مستقبل تاریک۔ لوگوں نے اس کنویں پر مینار بنایا، اتنا بلند بنایا کہ آسمان سے بات کر رہا تھا، اور اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس پر چڑھ کر کے ہم آزان دیں گے، آزان کی صدا سے پوری بستی گونج جائے گی۔ حضرت علی موجود تھے، حضرت علی نے کہا میں اس مینار پر چڑھ کر کے پوری زندگی میں ایک آزان نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ مینار کنویں کے نیچے ہے، کنویں کے نیچے ہے، اور کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے میں زندگی بھر اس مینار پر چڑھ کر کے آزان نہیں دے سکتا۔ جب ایک قطرے کی نحوست کا یہ حال ہے، پوری بوتل کا کیا حال ہوگا؟ دارو نہیں پیتا، لیکن دارو پینے والے کے ساتھ رہتا ہے۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ بیٹا دارو پینے والے کے ساتھ رہو گے، پینے والے بن جاؤ گے۔ بیٹے کو جوش تھا، ہوش نہیں تھا، خفا ہو کر کے بولا ابا وہ خراب ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ۔ باپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو جوش ہے، سمجھانا پڑے گا۔ باپ نے کہا رجولا چوک جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ جب بیٹا لے کر کے آیا تو کہا چیک کرو، کوئی سڑا تو نہیں ہے؟ سارے دانے سلامت تھے، مگر ایک دانہ سڑا ہوا تھا۔ جب بیٹا اس کو پیٹی سے نکال کر کے پھینکنے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا پھینکنے کی ضرورت نہیں، وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، پیٹی بند کرو، 3 دن کے بعد دیکھنا۔ 3 دن کے بعد جب پیٹی کو کھولا گیا، پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے لوہا گرم تھا، چوٹ مار کر کے کہا بیٹا تم تو کہتے تھے وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، دیکھو ایک خراب سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا، ایک خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جوا شراب سے ہم خود بھی بچیں گے، سارے سماج کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ جوانی میں پکڑا ہے، بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے، زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کرے برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ آدھا سے زیادہ جلسہ نکل گیا، مشکل سے 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ بچا ہوا ہے۔
میں دعا کرتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہمارے جوانوں کو مالا مال فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کا جھگڑا، داماد سیدھا جیل، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اچھا یہ دیکھیے، لوگ داماد ابھی نہیں بنے لیکن سسر کا فرض ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کتا اگر گھر میں پالو گے گناہ ہوگا، اور نماز پڑھو گے ثواب کم ملے گا۔ حدیث، بلی کو پالو کوئی گناہ نہیں، طوطا کو پالو کوئی گناہ نہیں، بکری پالو کوئی گناہ نہیں، کتا پالا گناہ شروع، ثواب کم اور ختم، راز کیا ہے؟ بلی کوئی کام نہیں کرتی ہے، کھاتی ہے 9 دو 11 ہو جاتی۔ بلی پالو کوئی گناہ نہیں، طوطے کو پنجرے میں بند کر کے پالا کوئی فائدہ نہیں لیکن کوئی گناہ نہیں۔ کتا رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، گھر والے کی حفاظت کرتا ہے، لیکن کتا پالو گناہ، ثواب کم اور ختم، راز کیا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کہتا ہوں، گھر کے جھگڑے کو اگر آپ نے آج ختم کر لیا، میں گارنٹی دے کر کے جا رہا ہوں کل سے ترقی کا سورج آپ کے گھر میں طلوع ہوگا۔ اگر گھر کا جھگڑا گھر میں ختم نہیں ہوا، عدالت میں گیا، میں لکھ کر کے دے رہا ہوں قیامت تو آ جائے گی، آپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے، اللہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ راز سنیے، کتا پالتے ہو تو دروازے پر رکھنا پڑے گا۔ اگر گھر کے اندر کتا رکھا گناہ ہوگا۔ حدیث میں نقل کیا گیا کہ کتا پالو گے تو گناہ ہوگا، اس کا مطلب لکھا۔ لوگ کتے کی خوبی جانتے ہیں لیکن کتے کا عیب جانتے ہی نہیں۔ کتا رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ کتے کا ہنر ہے۔ کتے کا عیب آپ سنیں گے تو آپ کا کلیجہ دہل جائے گا۔ کتے کا عیب یہ ہے وہ اپنوں پر ستم کرتا ہے، غیروں پر کرم کرتا ہے۔ جب کتا پالو گے تو کتے کی خصلت تمہارے اندر آئے گی۔ جیسے کتا اپنوں پر ستم کرتا ہے تم اپنوں پر ستم کرو گے، جیسے کتا غیروں پر کرم کرتا ہے تم غیروں پر کرم کرو گے۔ بھائی پر ستم کرو گے، سالہ پر مہربان ہوگے۔ بہن پر ستم کرو گے، سالی پر مہربان ہوگے۔ ماں باپ پر ستم کرو گے اور ساس سسر پر مہربان ہوگے۔ یہ کتے کی خصلت ہے، مسلمان کی خصلت نہیں ہے۔ اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے گی بانس۔ یہ بقرعید کا دن چلا گیا۔ بقرعید میں عیدگاہ میں جب آپ جمع ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ سب لوگ جمع ہو گئے تھے، بہت اچھی بات۔ نماز جب ختم ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ لوگ گلے سے گلے مل رہے تھے، سینے سے سینے لگا رہے تھے۔ مجھے اس پر بحث نہیں کرنا کہ یہ سنت ہے کہ بدعت ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ اس کا فائدہ ہے کہ نہیں۔ نماز ختم ہوئی، لوگوں نے سینے سے سینہ لگانا شروع کیا، ایک بار نہیں 3 بار۔ ایسے ٹکرا رہا تھا سینہ، جیسے لگ رہا تھا پتھر پتھر سے ٹکرا رہا، اور گلے سے گلے ایسے لگا رہے تھے کہ 3 کے بار کے بعد ہی دم لے رہے تھے۔ وہ آدمی سوچا کہ 10 آدمی سے اسی طرح گلے لگائیں گے تو یہ سیدھا پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں۔ اس کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، سینے سے سینہ آپ نے لگایا لیکن سینے سے کینہ باہر ہے ہی نہیں، حسد ہے ہی، بدگمانی ہے ہی، دشمنی ہے ہی، سینے میں کینہ موجود ہے۔ 1,00,000 مرتبہ بھی سینے سے سینہ لگاؤ، گلے سے گلا لگاؤ، ایک آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پچھلے زمانے میں کنواں ہوتا تھا، کنویں سے لوگ وضو کرتے تھے، کنویں کے پانی سے غسل کرتے تھے۔ کنواں کھلا ہوتا تھا، کتا گر جاتا تھا، کتا گر گیا، مر گیا۔ لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، کیا کیا جائے؟ کہا کہ سارا پانی نکال دو اور گلاس میں پانی لے کر کے آؤ، چیک کر کے ہم بتا دیں گے کہ پاک ہوا کہ نہیں۔ گلاس میں پانی لے کر کے آئے تو دیکھا کہ بال نظر آ رہا ہے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ یہ بال کس کا ہے؟ کہا کتے کا ہے۔ کہا کتا نہیں نکالے گا؟ آپ نے کہا تھا کتا نکال لے، آپ نے کہا تھا پانی نکالنے کے لیے، پانی نکال دیا۔ کتا نکالنے کے لیے بولتے تب نا کتا نکالتے۔ تو حضرت نے کہا کتا نہیں نکالو گے، 72 مرتبہ بھی پانی نکالو، پانی پاک نہیں ہوگا۔ سینے سے کینہ نہیں نکلا، سینے سے حسد نہیں نکلا، دشمنی نہیں نکلی، 1,00,000 مرتبہ سینے سے سینہ لگاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔